پروگرام حالات حاضرہ دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، یعقوب صاحب آج کل ہاسپٹل میں، اور ان کے کچھ میرا حال دل کا مسئلہ چل رہا تھا۔ 3 وال سنا ہے کہ انہوں نے ڈالے ہیں ڈاکٹروں نے، انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اچھا جی، اعظم خان کہاں سے آیا؟ 1 ماہ اعظم خان غائب رہا، نامعلوم افراد نے اعظم خان کو غائب کیا۔ اس کے بعد سیدھا مجسٹریٹ کے پاس لے گئے اور اس سے بیان دلوایا کہ یہ جو سائفر ہے یہ عمران خان نے جعلی بنایا، ڈرامہ کیا۔ ڈرامے یہ گورنمنٹ والے کر رہے ہیں۔ اگر ڈی جی آئی ایس پی آر افتخار صاحب کا پرانا کلپ نکال لیں تو وہ یہ چیز مان رہے تھے کہ جناب اس طرح کا مسئلہ بنا ہے اور ہمارے ذاتی یا ہمارے ملک کے جو اندرونی معاملات ہیں اس میں دخل اندازی کی گئی ہے۔ اور اس وقت یہ سب جب سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا تو وہاں بھی بیٹھے ہوئے تھے، اس میں قمر جاوید باجوہ بھی تھے اور بھی جتنے جرنیل وہاں نظر آ رہے ہیں، سب یہ مان رہے تھے کہ جناب کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ اس کے بعد اب اعظم خان کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ پہلے تو یہ سوال ہے کہ اعظم خان 1 مہینے تک کہاں تھا؟ اگر تو وہ نامعلوم افراد کے پاس تھا تو پھر اغوا کیا ہوا تھا۔ پاکستان کا قانون اور آئین جو ہے وہ کہتا ہے کہ 24 گھنٹے میں بندہ جو ہے وہ آپ پیش کرو۔ اب انہوں نے نہ اس کو پیش کیا اور نہ اس کا پتہ تھا کہ کدھر ہے۔ شاید اس کے بھی کپڑے اتارے ہو، پھر وہ یہ جو تجربہ کرتے ہیں اینٹیں باندھ کے جس سے انڈیا کو ڈراتے ہیں، میزائل کا تجربہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، پرائیویٹ پارٹس کے ساتھ باندھ کے اس کے ساتھ بھی کیا ہو اور اسے ڈرایا دھمکایا ہو سکتا ہے اس کے بچیوں کو بلیک میل کیا ہو، بیوی کو کیا ہو، بہنوں کو کیا ہو۔ یہ تو بوڑھی عورتوں کے اوپر بھی آپ کے علم میں ہے کہ جس طرح وہ پولیس نے عثمان ڈار کی والدہ کو دھمکی دے دی تھی۔ تو سب سے پہلا تو سوال یہ ہے کہ عدالت کو پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ 1 ماہ سے کہاں تھے؟ مجسٹریٹ کو سوال یہ کرنا چاہیے تھا نا۔ اگر یہ کسی بھی عدالت میں آپ جاتے ہیں، کوئی بھی کمیشن بناتے ہیں، جس طرح بنتے رہتے ہیں، تو ان کو سب سے پہلا سوال یہ کرنا ہوگا کہ 1 ماہ تک آپ کو کہاں رکھا گیا اور کس نے اغوا کیا۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ انہوں نے مجھے اغوا کیا تھا تو پھر ہوگا کہ وہ جج کو بدل دیں گے، وہ کمیشن بدل دیں گے، ان کی غلطی نہیں ہوگی۔ جو نامعلوم افراد ہیں، طاقتور افراد ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کو عادت پڑی ہوئی ہے بندے اٹھانے کی۔ انڈیا ایک طرف دکھا رہے سوزوکی کار بنا رہا ہے، تیز ٹرین بنا رہا ہے، ہمارے یہ ملی نغمے میزائل کا تجربہ، یہ جو میزائل آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی جن کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ تو جناب سوال بے شمار ہے۔ اب عمران خان کو یہ گرفتار کرنے کے لیے کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں۔ عمران خان کے ساتھ عوام ہے اور ان کے ساتھ طاقت تو یہ ہے کہ جو بھی چوروں کا ٹولہ ہے، یہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری عوام کے ہاتھوں کسی دن، اگر میں سادہ لفظوں میں بتا دوں کہ ہمارا چینل بہت سادہ سے لوگ دیکھتے ہیں، کئیوں کو سمجھ نہیں آتی، چترول عوام کے ہاتھوں ہونے والی ہے اور وہ کب شروع ہوگی یہ ابھی اس انتظار میں۔ یہ جان بوجھ کے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف کبھی کوئی ڈرامہ لے کے آتے ہیں سامنے، کبھی کوئی ڈرامہ لے کے آتے ہیں، کسی طرح اس کو یہ پکڑنا چاہتے ہیں۔ اب اندر سے ہیں سارے بزدل، یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ چور جو ہوگا ہمیشہ وہ بزدل ہوگا، جھوٹا آدمی جو ہوگا وہ بزدل ہوگا۔ آپ کسی بھی ادھر 2 نمبر بندے کے ساتھ کوئی بات چیت کرے، اسے ڈرائیں دھمکائیں، وہ فوراً ڈر جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتا کہ اس کی کرتوتیں کیا ہے، اس نے کون سا کام ڈالا ہوا۔ تو یہ جتنے بھی چوروں کا ٹولہ، حرام خوروں کا ٹولہ اس وقت اقتدار میں ہے، یہ ڈر رہے ہیں، ان کو خوف محسوس ہو رہا ہے کہ عمران خان نے، اگر عمران خان کو ہم پکڑتے ہیں تو پچھلی دفعہ پبلک باہر نکلی، ہم نے وہ بھی کافی بڑا ڈرامہ کیا، پوری فلم بنائی، وہ بھی فیل ہو گئی۔ 100-200 بندہ پکڑ لیا، ان کو مارا پیٹا، کوئی 10-20 ہزار اور پکڑے ہوئے، عورتوں کے کپڑے اتارے، یہ کیا۔ دیکھیے یہ تو مصیبت اور گلے پڑ گئی۔
کیونکہ لوگ اور عمران خان کو پسند کرنا شروع کر دیا لوگوں میں اور مقبولیت ہوگی. نون لیگ والے جو ان کے بھی بندے اب عمران خان کے ساتھ ملتے جا رہے ہیں. وہ لیپ ٹاپ ان سے لیتے ہیں, آٹے کا تھیلا ادھر سے اٹھاتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ یہ منافق ہے تو ہم بھی ان کے ساتھ اسی طرح چلیں گے. ان کو پتا ہے یہ چوروں کا ٹولہ منافق ہے. عوام کو وہ لیپ ٹاپ لے کے تصویریں عمران خان کی دیکھتے رہتے ہیں. اب وہ جو لیپ ٹاپ عمران خان کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ ہم واپس لے لیں گے. یہ حالت ہے ان کی منافقت کا کہ آپ نے کوئی ابا جی کی جیب سے دیے ہیں لیپ ٹاپ. پہلے تو بندہ ان سے پوچھے, اپنی جیب سے تو آپ کسی کو چوانی نہیں دیتے. آپ نے دیکھا ہوگا شہباز شریف وہاں لنڈن ٹیکسی والی وہ جو ویڈیو تھی اس میں کوئی میرا چینج واپس ملنا تھا تو اس نے وہ ٹیکسی والے کو یہ نہیں کہا کہ رکھ لو, وہ بھی اس نے پکڑ لیا تھا. تو اپنے جیب کا تو یہ کپڑا نہ کسی کو دیں, ایسے حرام خور. تو وہ لیپ ٹاپ جی اب ہمارے واپس دے دیے. خیر اب میں جو بات کرنے والا ہوں بڑی ہے. میں ہر پروگرام میں اپنے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ میں اپنے جو چیف آف آرمی اسٹاف صاحب ہے ان کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ غلط ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں سارے اس وقت. دیکھیں آپ اگر چاہتے ہیں کہ پاک فوج کی عزت عوام کے دلوں میں واپس آ جائے, یقین کریں میں نے کئی دفعہ اپنے پروگراموں میں بتایا کہ ہمارے لوگ بڑے اچھے ہیں, وہ آپ سے پھر بھی محبت کریں گے, مگر آپ کچھ کر کے تو دکھائیں عوام کے لیے. آپ ان چوروں کے لیے کر رہے رات دن, ان حرام خوروں کے لیے جو انٹرنیشنل چور ہے جن کا پوری دنیا کو پتا ہے کہ یہ ایک سے ایک بڑا حرام خور, آپ ان کے لیے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے غلطیاں ہو جاتی ہیں, اختلافات ہو جاتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ سے بھی کوئی غلطیاں ہوئی ہوں, آپ کے بڑوں سے بھی ہوئی ہوں, مگر اس کا یہ طریقہ نہیں کہ آپ بھی وہ غلطیاں کرتے ہیں. اس کا یہ نہیں حل ہے کہ اگر قمر جاوید باجوہ نے ظلم کیا جو عوام پہ تو آپ نے آ کے عورتوں کے کپڑے اتار دیے. یہ حل نہیں ہے. میں بتا دوں کتنی عورتوں کے کپڑے اتاریں گے, کتنی عورتوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلیں گے, کتنی عورتوں کے ساتھ ظلم کریں گے, کتنے مردوں کے ساتھ کریں گے, کتنے بوڑھوں کے ساتھ کریں گے. تو جناب یہ راستہ آپ جو اختیار کر چکے ہیں یہ تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. آپ کو یہ تو پتا ہے کہ آپ خود ہی فرماتے ہیں سر کہ عوام جو ہے یہ طاقت کا سر چشمہ ہے, ہم عوام کو ساتھ لے کر دشمن کا مقابلہ کریں گے, مگر آپ نے عوام کو ہی دشمن بنا لیا. ایک سوال ہے, آپ کوئی موقع جانے نہیں دیتے, کوئی تارکین وطن ہے ان کے خلاف آپ شروع ہو جاتے کہ ہم آپ کو کسی نہ کسی طرح پریشان کریں گے. تو جناب یہ جو راستہ آپ اختیار کر رہے ہیں اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر ہمارا ملک آج جنت بنا ہوتا. ہمارے ملک میں لوگ خوشحال زندگی گزار رہے ہوتے, ہمارے ملک کے لوگ بھیک نہ مانگ رہے ہوتے, ہمارے ملک کے لوگ یہ در بدر دوسرے ممالک جا کے خجل خراب نہ ہو رہے ہوتے, راستے میں نہ مر جاتے. کئی آپ کو کیا پتا کتنے لوگوں کے بچے جو ہے وہ راستے میں دریا میں نہر میں بہہ گئے اور وہ ماں باپ آج بھی تڑپ رہے ہیں, ان کو ان کی میت بھی نہیں ملی. تو جناب آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 22 کروڑ عوام آپ کو کہہ رہی کہ آپ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کہتے رہے کہ جناب میں ٹھیک چاہ رہا ہوں. یہ کوئی میں ادارے کے خلاف بات نہیں کر رہا. دیکھیں غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, ہمارے سے بھی ہوتی ہے, کسی نہ کسی انسان سے کسی موقع پہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے, نہیں سمجھ آتی, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کو سوشل میڈیا پہ کوئی توجہ دلا رہے تو سوشل میڈیا بند کر دو. اگر ٹی وی پہ عمران خان کو لوگ پسند کر رہے تو ٹی وی پہ نام عمران خان کا لینا بند کر دو, اس کی تصویریں اتار لو, پولیس والوں کو ان کے جھنڈے چھین لو. یہ کس کام میں آپ لگے ہوئے ہیں؟ اس طرح آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام آپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ آج بھی آپ کو اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا, اور تبدیلی میں نے کئی دفعہ آپ کو کہا ہے کہ آنی وہاں سے ہی ہے جن کے پاس طاقت ہے. جب تک اس طاقت کا وہ ناجائز استعمال کرتے رہیں گے, جب تک خود کو وہ کہیں گے کہ ہم کسی قانون کے مطابق نہیں چل سکتے, 1 مہینہ کسی کو بند کر دو, اس کے کپڑے اتار دو, بعد میں اس کے مجسٹریٹ کے پاس لے جاؤ. اور پولیس کی اتنی تو جرت ہے ہی نہیں ہے, ہماری پولیس کی جرت نہیں ہے کہ وہ یہ کام ڈال دے. یہ تو آپ کو بھی پتا ہے, آپ انہیں استعمال کرتے ہیں, ساری دنیا کو پتا چل چکا. آپ اینڈ تک کہتے رہے کہ نہیں جناب ہم تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بچوں والی باتیں آپ سمجھ سے باہر, سمجھ
ہمیں آگی ہوئی ہے، تو آپ جو چیزیں بتا رہے ہیں یہ غلط ہے۔ میں پھر ایک دفعہ یہ چیف آف آرمی اسٹاف کو کہوں گا کہ ان چوروں ڈاکوؤں سے بچیں۔ یہ آپ کے اچھا، اس سے بڑی بدقسمتی کی کیا ہو سکتی کہ آپ کے ادارے کو بدنام کر دیا؟ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی؟ فوج کو اور عوام کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا۔ اور کبھی یہ اس طرح ہوا تھا؟ آج تک کچھ بھی ہوا؟ کبھی ہماری فوج یا عوام آمنے سامنے آئی تھی؟ کبھی آپ کو یہ جو بورڈ لگائے 60 سال 75 سال سے لگانے پڑے کہ آؤ ہم سے پیار کرو، ہمارے گن گاؤ؟ کبھی ہوا یہ؟ ایسے نہیں چلنا جناب۔ آپ دیکھیں، ظلم کرتے رہیں گے کتنی دیر کریں گے؟ کل کو کوئی ایسا جرنیل آپ کا ہی اسے سمجھ آ جائے اور وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے، کچھ ایسی گڑبڑ پاکستان میں ہو جائے، پورے ملک کی سلامتی داؤ پہ لگائی ہوئی آپ نے، پورے ملک کی عوام بے چین ہے، پورے ملک کی عوام بے پریشان ہے۔ اچھا، ایک چیز میں نے نوٹ کی، جو بندے پیسے والے ہیں نا، 2 نمبر پیسہ جنہوں نے کمایا وہ نواز شریف کے ساتھ، باقی غریب عوام مڈل طبقہ جو بھی نارمل لوگ ہیں وہ عمران خان کے ساتھ۔ باقی 2 نمبر گیم ڈالنے والے، کیونکہ ان کو عمران خان کے دور میں موقع نہیں ملے گا تو ان کو ملے گا نواز شریف کے دور میں۔ مجھے کل ایک دوست نے بتایا کہ کچھ بڑی پارٹیاں یہاں آئی ہوئی تھی یورپ میں، ان سے ملاقات ہوئی تو وہ بھی عمران خان کے خلاف، جب پتہ کیا گیا تو پتہ چلا وہ بھی 2 نمبر، ہر 2 نمبر بندہ ان کو پسند کرتا ہے۔ تو چیف آف آرمی اسٹاف صاحب، حافظ صاحب، میری جان، میری جند، میری جان، کچھ کرو عوام کا خیال۔ یہ نہیں طریقہ ٹھیک آپ کا، اپنے آپ کو بدل لو۔ بڑی پکنک بنا لی، کافی جائیداد آپ نے بنا لی، امریکہ خبریں شبریں ہمارے پاس ہے ساری، فکر نہیں آپ نے کرنی، آپ سے نہیں کوئی پوچھتا۔ اوپر عوام کو تو جینے دو نا۔ آپ نے تو بہرحال یہ کوئی سال گزر چلا ہے، 2 سال اور رہنا ہے، مگر جو گورنمنٹ میں نے سنا لے کے آ رہے اس کے ساتھ معاہدہ ہے کہ مرنے تک ایک دوسرے کی منظوری دیتے رہیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اینڈ تک پکنک کو ضیاء الحق پروگرام نہیں چل رہا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے دیکھیے آج کے پروگرام کیا تھا، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آج پاکستان کے ساتھ۔ دیکھیے، قانون پاکستان میں ہو، قانون یورپ میں ہو، ہر بندے کو چاہیے کہ قانون کا احترام کرنا، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں کیونکہ کوئی قانون نام کی چیز نہیں ہے، نہ ہمارے ادارے ہیں وہ قانون کے مطابق چل رہے ہیں، نہ عدالتیں چل رہی ہیں، اور نہ آرمی نہ پولیس، کوئی بندہ قانون کے مطابق نہیں چل رہا جو طاقتور ہے، اور جو غریب ہے اسے قانون کے مطابق تو نہیں گرفتار کیا جاتا، مگر زیادتی ظلم حد سے بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک واقعہ پیش آیا پاکستان کے ایک علاقے میں کہ وہاں پہ پولیس گئی گرفتار کرنے، اور نہ کوئی وارنٹ گرفتاری، نہ کوئی پتہ کس سلسلے میں آئے ہیں، بس بندہ اٹھا لاؤ، اوپر سے آرڈر آیا ہمیں۔ پھر وہاں لوگوں نے پوچھا جناب کوئی وارنٹ دکھائیں، کیا اس نے کیا ہے، یہ تو ایسا بندہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ پی ٹی آئی سے شاید تعلق ہو اس کا، تو وہ جناب پولیس والوں نے وہاں پہ کہا نہیں ہم تو اس کو لے کے جائیں گے۔ پھر وہ پورا محلہ اکٹھا ہو گیا، ویڈیو ہمارے سامنے آئی ہے، اور انہوں نے پھر پولیس کی مرمت کی، ان کی ایسی زبردست چھترول کی کہ پولیس والے ایسے وہاں سے بھاگے جیسے برے دن جاتے ہیں۔ یہ واقعہ اس لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ پاکستان میں جس کا دل چاہتا ہے اور وہ جس کو مرضی اٹھا کے لے جاتا ہے۔ عمران ریاض آپ نے دیکھا، اٹھا لیا گیا، بے شمار ایسے افراد ہیں جو لاپتہ ہے۔ اچھا، یہ جو نامعلوم افراد ہیں یہ پولیس سے بھی یہ کام لیتے ہیں، پہلے ان کو کہتے ہیں یہ اٹھا کے لاؤ، پھر وہ عدالت میں لے کے جاتے ہیں، عدالت سے ضمانت مل جاتی، پھر یہ اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اور آپ جانتے دعوے ہمارے یہ ہیں کہ پاکستان قانون کے مطابق چل رہا ہے۔ جب تک آپ جتنے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں پاکستان میں ان میں اتفاق نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ اسی طرح آپ کے لوگوں کو اٹھاتے رہیں گے، مارتے رہیں گے، ننگا کرتے رہیں گے، آپ کی خواتین کو اٹھاتے رہیں گے، تشدد کرتے رہیں گے، لاقانونیت ایسی ہوگی
इनको एहसास दिलाना पड़ेगा इत्तेफाक के साथ कि जनाब आप गलत जा रहे हैं। जिस तरह ये पुलिस की मरम्मत की, अब मैं इस हक में नहीं कि पुलिस के ऊपर हाथ उठाया जाए, मैं सही बताऊं, मगर पुलिस जो हरामखोर हमारी आती है वहां पे, जो लानती किरदार है वहां पे, वो पहले दिखाए तो सही भी किस सिलसिले में आए हैं, किस अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी की है, किस सिलसिले में आए हैं। उनके पास कोई बात नहीं होती, ऊपर से हुक्म होता है, ये कुत्तों की तरह दौड़ लगा देते हैं, क्योंकि हड्डी ने पड़ी होती है, डाली होती है उन्होंने, और ये वहां से ये नहीं देखते कि कोई शहरी शरीफ है, कोई खतून है, कोई बच्चा है, कोई 12 साल का बच्चा है। ऐसे हरामखोर हैं, पालतू इन्होंने कुत्ते पाले हुए हैं। मेरा ख्याल कुत्ते भी वफादार होते हैं, मगर ये अपने मुल्क के भी वफादार हैं। इदारों में आपको कोई वफादार लोग नहीं मिलेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपस में इत्तेफाक जब तक नहीं आप में पैदा होगा, अगर ये हरामखोर 13-14 पार्टियां जो एक दूसरे के दुश्मन थे, ये इकट्ठे हो सकते हैं, ये इकट्ठे होकर इमरान खान का मुकाबला कर रहे हैं, और इमरान खान अकेला इन भेड़ियों का मुकाबला कर रहा है, तो अवाम क्यों नहीं कर सकती इनका मुकाबला? ये एक सवाल है। आपने देखा अपने मतलब के लिए ये सब इकट्ठे हो गए, और इन्होंने जिस तरह 12-14 महीने वो मुल्क का फलूस उड़ा दिया, जिस तरह वहां पर तशद्दुद की फजा कायम की, और ऊपर से कहते रहे कि हम अवाम के हमदर्द है। और जो इनको ऊपर से हुक्म दे रहे थे, जिस तरह इमरान खान ने कहा था कि आप भी बगैरत थे, और आपको जो ऊपर से कह रहे वो भी बगैरत, जो खवातीन को उठा रहे, जो खवातीन की इज्जतों के जनाजे निकाल रहे वहां। तो जब ये सारे हरामखोर एक से एक बड़ा वो इकट्ठा हो सकता है, मेरे पास ऐसी वीडियोस भी है जो एक दूसरे के खिलाफ ये भौंक रही है, जरदारी है या नवाज शरीफ है, और फिर ये इकट्ठे बैठ गए अपनी जान बचाने के लिए। आप अपनी जान बचाने के लिए इकट्ठे क्यों नहीं होते? क्या वजह? आप कोई भी आए, अगर मोहल्ले में पुलिस वाला किसी औरत को पकड़ने आए, किसी मर्द को, आपके घरों के वो सामान तोड़ देते, टीवी तोड़ के। कल एक वीडियो मेरे सामने से गुजरी, पीटीआई का था, उसकी गाड़ियां तोड़। तो वहां पे आपको इनका मुकाबला करने के लिए इकट्ठा होना होगा, वरना ये कि करके ये भेड़ी है, ये दरिंदे आपकी खवातीन को ले जाएंगे, चीर फाड़ कर देंगे, वो उस वक्त तक देर हो चुकी होगी। और यही ये चाहते हैं कि आप इकट्ठे ना हो गए। देखे वकील इकट्ठे होने लगे हैं, वो काफी हद तक इकट्ठे हुए हैं, उनके ऊपर पैसा फेंका, उनमें भी फूट थोड़ी बहुत ही पड़ी हुई। हर जगह पे जहां ये देखते हैं कि लोग जो है उनमें कोई इत्तेफाक हो रहा है, कोई ऐसे लोग इकट्ठे हो रहे, ये इमरान खान की पार्टी जो तोड़ी गई है, बताया जा रहा है कि वहां पे ऐसी जाली वीडियो दिखा दिखा के कि ये तो हमारे पास सबूत है, हमने तो इसको गिरफ्तार करना, हमने तो इससे के साथ ये करना, इसके साथ वो करना, इसको मिलिट्री की अदालत में लेके जाना, वहां से इसको साहब मौत हो जानी है, इसको छोड़ना नहीं हमने। वो सबूत जाली दिखा दिखा के तो वो लोगों को वहां पे गुमराह कर रहे। वॉल्यूम 10 जो नवाज शरीफ गद्दार है, जहां पे शहबाज शरीफ गद्दार है, जहां पे नून लीग के लोग गद्दार है, वो सुप्रीम कोर्ट दबा के बैठा हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट निकाल नहीं रहा। ये कानून इनके अगर मेरे से पूछे तो इनकी नजर में एक पाकिस्तान का कानून एक तवायफ है, जिस तरह मर्जी उसे इस्तेमाल कर लो। तो यहाँ पे जो हालात बने हुए इस वक्त वो ये है कि मैं 12 दफा कहता हूँ कि 8 तारीख को ये कह रहे कि हम दफा हो जाएंगे, लेकिन लास्ट मिनट तक ये की प्लानिंग कर रहे हैं कि हम कोई और गेम डाल के साल 1.5 साल और इकट्ठा और हरामजादियां कर ले किसी ना किसी तरह। इनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने कई दफा आपको बताया, ना जरदारी के पास है, ना नवाज शरीफ के पास है, ना शहबाज शरीफ के पास है, मरियम के पास, किसी के पास कोई चीज नहीं कि जो उन्होंने कोई काम किया, कोई ऐसा काम किया हो कि जो अवाम के लिए बेहतर हो। लेकिन वो जाने का में जो है वो ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन आखिर पे जाके ये कांटा बदलने की कोशिश करे। इस वक्त भी ये कौम को गुमराह कर रहे हैं इस पर, जैसे क्योंकि इनसे ज्यादा हरामखोर बंदे लाठी अली सरकार को नहीं मिलेंगे। ये निचोड़ है हरामखोरों का, जो बिल्कुल आपको पता है ना, एंड पे हरामखोर एक तैयार होता है, उसका ये टोला है। तो इससे ज्यादा हरामखोर ढूंढने, क्योंकि वो भी परेशान है, डंडे वाली सरकार, ये कहाँ से लाएंगे हम? कुछ बाहर से वो लाएंगे, कुछ इधर से लाएंगे। आपको पता ही हमारे तो वज़ीर आज़म भी बाहर से आके बन जाते हैं, बाद में बाहर चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता कौन था वज़ीर आज़म, लोगों को नाम भी नहीं याद आते बाद में। तो आप अंदाजा लगाएं कि जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं,
اب عمران خان کی سوشل میڈیا جس طرح فوری طور پہ ٹک ٹاک پہ اتنی تیزی کے ساتھ لوگ جو ہے وہ لائک کر رہے ہیں، یہ بھی ایک ان کے لیے مصیبت کل کی بنی ہوئی۔ اب جعلی خبریں یہ چلانی شروع کر دیں گے کہ ٹک ٹاک بند ہو رہا ہے، کیونکہ یہ سسٹم ہی جعلی ہے، اور جعلی طریقے کے ساتھ ہی یہ سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں۔ کبھی کوئی اعلان کر دیں گے، اب ہمارے جنرل حافظ صاحب کا کیا کام ہے جی، ہم زراعت میں نکلیں گے، ہم وہ کیا نام ہے، وزیر دفاع، وزیر خزانہ، سب کچھ وہ بنے ہوئے، ہر چیز انہوں نے اپنے ہاتھ میں لی ہوئی۔ وہ کہتے جی ہمارے نہ ان کے پاس کوئی تجربہ ہے، نہ ان کو کوئی پتہ ہے، صرف یہ کہ کوئی کسی دوسرے کو کام کا موقع نہ ملے۔ ان کو پتا ہے کہ جو دوسرے، کیونکہ یہ دوسروں پہ بھی اعتبار نہیں کرتے۔ یہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف، آپ کیا سمجھتے یہ پی ڈی ایم کے ٹولے پہ اعتبار کر رہے ہیں؟ حافظ صاحب آپ کو زرداری صاحب نے کہا کہ 3 سال بعد آپ چلے جاتے ہیں، یہ اس کے الفاظ ہیں، اور یہ آپ کو کرتے استعمال، آپ ہوتے استعمال۔ ابھی سوشل میڈیا پہ یہ بھی چیزیں چل رہی کہ حافظ صاحب کی بیوی کے نام کیا کیا جائیداد ہے، پتہ نہیں وہ ٹھیک ہے، ابھی ہم تصدیق کریں گے پھر بات کریں گے۔ بیٹی کے نام کیا جائیداد ہے، کوئی امریکہ جائیداد بتا رہا ہے، کوئی افریقہ بتا رہا ہے، کوئی کہیں بتا رہا ہے، لیکن ابھی تصدیق کی ضرورت ہے، کیونکہ جس نے تصدیق کرنی اس کو بھی تو گرفتار انہوں نے کرنا ہے۔ جس طرح قمر جاوید باجوہ کا جس نے کہا تھا کہ 12 ارب ہے، اس کے بعد وہ ملک چھوڑ کے بھاگ گیا، اس کے فرنٹ گرفتاری نکال دی۔ آپ ان کے متعلق تو پوچھ نہیں سکتے، آپ کے متعلق یہ سب کچھ پوچھتے۔ اب سوشل میڈیا پہ یہ چلا رہے کہ اداروں کے خلاف بات نہ کرے، ادارے اپنا کام اگر ٹھیک کرے، کون اداروں کے خلاف بات کرتا ہے؟ وہ ادارے بھی تو کوئی کام کر کے دکھائے نا کہ ہم ٹھیک کر، چلو پاکستانی عوام کو چھوڑو، پوری دنیا آپ کو کہہ رہی غلط جا رہے ہیں، آپ کے ادارے کام نہیں کر رہے، کوئی کام اچھا کرے۔ دیکھیے آپ وہاں پہ غریبوں کی مدد کرے، پاکستان کے لوگوں کو کھانا ملے، پانی ملے، روٹی ملے، آٹا ملے، چاول ملے۔ وہ کسی کا دماغ خراب ہے کہ وہ کہ نہیں مل رہا؟ کوئی کہتا ہے کہ وہ پاکستان کے آپ وہ خدمت کر رہے تو کہ یہ پاکستانی کی خدمت نہیں کر رہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہم خدمت نہ کریں اور یہ کہے کہ ہم بڑی خدمت کر رہے ہیں، پھر یہ سچ ہے؟ ابھی یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو میں اپنے چیف آف آرمی اسٹاف سے بڑے ادب کے ساتھ پھر کہوں گا کہ جناب آپ ان کے ہاتھوں میں نہ کھیلے، خدا کا واسطہ بہت ہو چکا، ملک کو چلنے دے، اور ان لوگوں کو لے کے آئے جو ایماندار ہیں، جو ایماندار نہیں انہیں سزائیں ہونی چاہیے۔ یہ جو کوٹ آرمی کے بنا رہے، پہلے یہ جو پی ٹی ایم کا ٹولہ ہے ان کو تو سزا دے نا۔ عام پبلک کو پکڑ لیا، عام پبلک نے جی ایک گھر پہ پتھر مار دیے، آگ بھی پتہ نہیں کس نے لگائی، بتایا تو جال ہے کہ خیر نہ کام خود ہی ڈالا ہوا ہے، ان کو پکڑ لیا۔ پورا ملک یہ کھا گئے، پورے ملک کی عمارتیں کھا گئے، زمین کھا گئے، پلاٹ کھا گئے، پی آئی اے کھا گئے، ایئرپورٹ کھا گئے، ہر چیز کھا گئے۔ ان کے اوپر تو فوجی عدالتوں میں کیس نہیں چل رہا۔ عوام نے چھوٹا سا اگر کوئی رد عمل دے ہی دیا، چلو جی غصے میں آ کے، جس طرح آپ نے عمران خان کی تذلیل کی، جس طرح اس کو پکڑا، جو آپ نے طریقہ اپنایا، اس کے بعد یہی رد عمل آنا تھا، کیونکہ عوام میں مقبولیت کا اندازہ آپ کو کل کا پتہ چل گیا ہوگا۔ مریم کا دیکھ لے، سارے بنائے سوشل میڈیا اکاؤنٹ، یہ چیف آف آرمی اسٹاف کا بھی بنائے، دیکھتے ہیں کتنے لوگ اس کو لائک کرتے ہیں۔ چیف جسٹس کا بھی بنائے، سب کے بنائے، پتہ چل جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ہر جگہ بدماشی نہیں چلتی عوام کو۔ اب میں کل کا یہ پروگرام میں بتا رہا ہوں کہ سوشل میڈیا ہی ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں، ٹک ٹاک پہ ہر بندہ موبائل پکڑ کے بیٹھا ہو، ان کو سب کو پتہ چل گیا فوری طور پہ وہ عمران خان کیا، یہ سب کے دوسروں کے، شہباز شریف، نواز شریف، یہ سب کے بنائے، زرداری کے، بلاول کے، مریم کے، وہ مریم اورنگزیب، وہ ڈڈو چارجر، مارجر، سب کے بنائے کون؟ یہ سارے اکٹھے بھی کر لیں تو عمران خان کا مقابلہ نہیں کریں۔ یہ جو چھوڑ کے گئے ان کے بھی بنائے، جو عمران خان کو چھوڑ کے گئے ان کے بھی بنا کے دیکھتے ہیں کتنے لوگ ان کو لائک کرتے، کوئی بھی نہیں کرے گا۔ اب سارے بھی مل جائیں گے تو عمران خان کے پھر بھی جو لائک ہے وہ زیادہ ہے۔ اب یہ ایک نئی مصیبت کل کی پڑی ہوئی ہے، ہمیں اطلاع مل چکی ہے کہ ڈنڈے والی سرکار اب چاہتی کہ اب کیا کریں گے، یہ کوئی 20 دن میں کوئی کاروائی ڈالنے والے ہیں، یہ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں۔
دیکھتے ہیں کون سی کارروائی ڈالتے ہیں، عمران خان کو کیسے گرفتار کرتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آپ کی آواز۔ ہندوستان کے مشہور اداکار اکشے کمار وہ بھی عمران خان کے حق میں میدان میں آگے، اور عطا تارڑ کی کچھ کرتوتیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تصویر عطا تارڑ کی دیکھ لیں، یہ فیس بک پہ چل رہی ہے۔ سنتے ہیں پہلے یہ جناب انڈین اداکار اکشے کمار کیا کہتے ہیں۔ جی، کسی کو فالو مت کریں، کسی ایکٹر کو فالو مت کریں، کوئی بات نہیں، لیکن آپ کو دنیا کے سب سے بیسٹ انسان، بیسٹ لیڈر کو فالو کرنا ہے، عمران خان کو۔ میں مینشن کرتا ہوں کی آئی ڈی #TikTok عمران خان لکھیں۔ اچھا، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ صرف پاکستان میں نہیں، ہندوستان میں، عرب ممالک، ترکی، بے شمار لوگ اچانک آپ نے دیکھا کہ وہ عمران خان کے حق میں نکل آئے۔ جو بعد میں آپ کو بتانے والا ہوں بڑی اہم ہے کہ ہندوستان میں بھی عمران خان کی آواز جو ہے وہ اس وقت اس کے حق میں اٹھی ہوئی ہے۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان ہمارا دشمن ملک ہے، مگر عوام میں تو آپ کو پتہ ہی کہ محبت اور پیار، بھائی چارہ کی فضا ہمیشہ رہتی ہے۔ کوئی انڈین اگر پاکستان میں آ جائے تو پاکستان کے لوگ اسے کتنی عزت دیتے ہیں، کتنا اسے محبت کا اظہار کرتے ہیں، یا کوئی پاکستانی چلے جائے۔ جو سکھ برادری ہے وہ بھی عمران خان کو پسند کرتی ہے۔ وہ جو راہداری منصوبہ تھا اس پہ عمل کیا گیا۔ اب جب ہندوستان کے اداکار آ کے عمران خان کے حق میں بولیں گے کہ اسے لائک کرے، اسے فالو کریں، تو وہاں پہ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی مقبولیت ہے عمران خان۔ ابھی اگر آپ ہندوستان کے جو ہمارے تو اداکار آخر میں کھجل خراب ہو کے، ذلیل و خوار ہو کے زیادہ دنیا سے جاتے ہیں۔ میں نے تو کل بھی ایک دیکھا تھا، وہ تصویریں دکھا رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ میں نے فلاں کے ساتھ کام کیا، فلاں کے ساتھ کام کیا، فلاں کے ساتھ کام کیا۔ انڈیا میں بھی یہ چیزیں پہلے تھی، مینا کماری وغیرہ، وہ بھی آخری ٹائم میں کافی تکلیف میں رہی، مگر جو موجودہ اداکار ہیں ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ امیتابھ بچن یا یہ جتنے بڑے بڑے ہیں، گووندا ہے، سلمان خان ہے، شاہ رخ خان، جتنے بھی ہیں، ان کو لوگ دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، ایک جھلک دیکھنے کے لیے بھی ان کی ترستے ہیں، یہ اداکاریں ہیں۔ اور بڑی آپ کے علم میں ہے کہ ہندوستان کی جو فلم انڈسٹری ہے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، تقریباً ترکی زبان میں بھی اس کا ترجمہ ہو رہا ہے، ایرانی میں بھی ہو رہا ہے، انگلش میں بھی، مختلف زبانوں، عربی میں بھی۔ اور جب یہ لوگ میدان میں آ کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو لوگوں کو جوش آتا ہے، لوگ پھر عمران خان کی طرف تو جو ان کی اور بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار لوگ۔ تو آج کل عمران خان کی گڈی کافی ماشاءاللہ چڑھی ہوئی ہے۔ اگر میرے پروگرام آپ چند دن پچھلے دیکھ لے تو میں نے کہا تھا کہ عمران خان کے لیے سخت دن آنے والے ہیں، اور آج آپ کو اعظم خان کا بھی پتہ چل گیا ہوگا، اس پہ شام کو پروگرام کریں گے۔ مگر میں صرف ابھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کل کا طوفان آیا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ، ٹک ٹاک پہ اس وقت عمران خان ٹاپ پہ جا رہا ہے۔ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے لیڈر جو تھے انہوں نے اکاؤنٹ بنائے سوشل میڈیا کے، کوئی بھی اتنی جلدی لوگوں نے لائک نہیں کیا، کیا وجہ ہے؟ عمران خان جیسے جیسے اس پر ظلم یہ کرتی گئی گورنمنٹ، جھوٹے مقدمات بناتے گئے، اس وقت اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ آج میں عطا تارڑ کی بکواس سن رہا تھا کہ یہ سب کیس بالکل اصلی ہیں، یہ حرام خور کی اولاد یہ جو کام یہ کرتے ہیں۔ آپ تصویر دیکھ لیں، یہ بڑی دیر سے چل رہی، شاید میں نے پہلے بھی دکھائی ہو۔ ایک لڑکی پیچھے بھی بیٹھی ہوئی ہے، یہ بیٹھی ہوئی، یہ یاشی پٹھے، ان کو کوئی فکر نہ فاقہ ہے جی، وہ موج مستی میں لگے ہوئے۔ یہ تو ایک آدھی پکڑی گئی، کسی نے تصویر کھینچ کے ڈال دی، مگر جو پیچھے پردے کی یہ کر رہے ہیں، ان کی جو سیاہ کرتوتے ہیں وہ آپ کو بتا دیں، اور ان کی باتیں آ کے سنیں، ان کے بھاشن سنیں، ان کے آ کے وہاں لیکچر سنیں میڈیا پہ، اور میں حیران ہو جاتا ہوں کہ جھوٹ بولتے وقت بھی شرم نہیں آتی ان کو، کہ تھوڑی سی بندے کو شرم آ جاتی ہے، تھوڑی سی حیا آ جاتی ہے، کوئی اپنی کرتوتیں فیس بک پر دیکھ کے آ جاتی ہے، سوشل میڈیا پہ
لوگ کس طرح یاد کرتے ہیں ان کو، کس طرح ان کے نام پکارتے ہیں. عمران خان نے اس کا نام ڈھونڈک رکھا ہوا تھا. اصل میں اس کا پروگرام آج کرنا نہیں چاہ رہا تھا. اچانک میں نے دیکھا کہ کچھ اس طرح کی بکواس کر رہا تھا کہ یہ سائفر جو ہے عمران خان نے وہ جھوٹا تھا، یہ جو 9 مئی کا ہے یہ سچا تھا، سب یہ جھوٹ موٹ، یہ پرانا بکواس، شباز بکواس. یہ بکواس ہے لوگ، کیونکہ جب ان کے منہ کھلتے ہیں تو گٹر سمجھ لیں، سمجھے گٹر کھل گئے. جھوٹ اے ٹو زیڈ انہوں نے جھوٹ کی تیاری کر کے اب یہ کتوں کی طرح سارا دن میڈیا پہ آ کے بکواس کریں گے. ایک کتا جائے گا دوسرا بھونکنے آ جائے، ایک جائے گا دوسرا بھونکنے آ جائے. وہ آپ دیکھنے جا کے میرا تو دل ہی نہیں کرتا کبھی میں ان کی شکلیں منحوس دیکھوں، مگر مجبوری ہوتی ہے کہ پروگرام کرنے پڑتے. ایک طرف انڈین اداکار اور دنیا کے دوسرے جو سمجھدار لوگ وہ عمران خان سے محبت کر رہے ہیں، دوسری طرف یہ گٹر جتنے بھی ہیں ان کا کام ہے کہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی دے دی. آپ کو پتا ہے جب وہ زلزلہ آیا تھا کشمیر میں تو سب نے اپنی اپنی ڈیوٹی شروع کر دی تھی. جو عورتیں اٹھانے والے تھے عورتیں اٹھا کے لے گئے، جو بچے اٹھانے والے تھے وہ لے گئے، جو لوگوں کی مدد کرنے آئے تھے وہ لوگوں کی مدد کر رہے تھے، جو ڈاکٹر تھے وہ اپنے حساب سے مدد کر رہے تھے. تو یہ ان کا شعبہ جو چور بازاری کا ہے، جھوٹ کی لعنت ان پر. کل ان کے ایک جو مکار اور جھوٹا انسان تھا طارق فضل، اس کے بیٹے کے ساتھ کیا حادثہ پیش ہے، مگر یہ ایسے لعنتی کردار ہیں یہ سبق حاصل نہیں کرتے. ان کی آنکھیں بند ہیں، کیا میں کہوں، کان یہ سنتے نہیں ہے، بہرے گونگے بٹکے ہوئے لوگ ہیں. سوائے جھوٹ کے، سوائے ان کے منہ سے کوئی بکواس آپ نے سننی ہو تو سن لے، کام کی بات نہیں. اور مجھے یہ بھی پتا چلا کہ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے جو یہ اسمبلیاں ختم کر رہے ہیں. ایک بہت بڑی گیم ہے، اور میں آپ کو کئی دن سے کہہ رہا تھا کہ یہ حرام خوروں کا ٹولہ آرام سے جانے والا نہیں. یہ کیسے آرام سے جا سکتا؟ میں کل رات میرا پروگرام نکالنے، کل کے پروگرام نکالنے میں نے آپ کو کہا تھا کہ عمران خان ٹک ٹاک پہ مقبول ہوا ہے، دوسری طرف ماتم ہے، اور یہ اب کوئی نیا کام ڈالیں گے. اور انہیں آج صبح وہ اعظم جو ہے اسے وہاں پہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر کے کہا کہ یہ سائفر جو ہے یہ جھوٹی کہانی تھی. کل مجھے پتا تھا کہ اگلے 24 گھنٹے میں، کیونکہ جیسے ہی عمران خان ترقی کرے گا دوسری طرف یہ کوئی نہ کوئی گندا کام کریں گے جو ماننے کے مان نہیں سکتے. سپریم کورٹ ہے وہ اب آگے کر دی، فوجی عدالتوں کی جو بھی وہ ہیئرنگ اپوائنٹمنٹ ہے، سب حرام خور کیچو میچو کھچڑی بنی ہوئی ہے، اور کسی کے پاس جواب نہیں، چاہے وہ عدالت میں بیٹھا ہے چاہے وہ کسی اور جگہ بیٹھا ہے. گیم یہی ہے کہ عمران خان کی مقبولیت کم کرنی پر مصیبت یہ کہ اب عمران خان کی مقبولیت کم کیسے کر سکتے. یہ تو ان کے لیے اور پرابلم بن گئی کہ لوگوں میں دن بدن زیادہ مقبول ہوتا جا رہا ہے عمران. تو ابھی یہ 3 ہفتے جو باقی ہیں، آج سے لے کے کوئی 19 تاریخ ہے آج، تو 8 تاریخ تک، ان دنوں میں یہ حرام خوروں کا ٹولہ کوئی بڑے سے بڑا کام عمران خان کے گلے میں ڈالے گا. ابھی اور بھی گواہ آئیں گے. اب اعظم خان کو ہو سکتا ہے کہ بلیک میل کیا ہو کہ تمہاری بیٹی اٹھا لیں گے، تمہاری بیوی اٹھا لیں گے، اس کی ویڈیو بنائیں گے. یہ انہوں نے ایک طریقہ واردہ ڈھونڈا ہوا ہے، جن عورتوں کی ویڈیو بنائی ہے یہ ان کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو اس کی ہم نے ویڈیو بنائی، اس کے ساتھ ہم نے یہ کیا، اس کے ساتھ ہم نے یہ ظلم کیا. اپنے ظلموں کی داستان دکھا کے پھر یہ ڈراتے ہیں دوسرے لوگوں کو. ایک دم کدھر سے آ گیا جی اعظم؟ کل تک تو کوئی نام و نشان نہیں تھا، آج ایک دم کیا ہوا ہے؟ نہ کوئی پہلے بات چیت ہوئی، نہ کوئی خیر نہ خبر، تو ایک دم آپ کو جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ عمران خان کی مقبولیت میں ایک اضافے کا اور دور چل پڑا ہے، ان کی موت واقع ہوگی. ہو سکتا ہے یہ جو وعدہ معاف گواہ اس کا بیان لے کے پر اس کو بھی سمجھ گئے نا، وہ ارشد شریف والا کے کام اس پہ بھی ڈال دیں. یہ جو لوگ اس طرح کے جھوٹے بیان دیتے ان کو استعمال کرتے، بعد میں نامعلوم افراد لے گئے اٹھا کے، کہاں لے گئے پتہ ہی نہیں.
7 करोड़ हमारी 7 लाख फौज है, पता नहीं कहाँ ले गए, फौज को भी नहीं पता, पुलिस को भी नहीं पता, बंदा गायब हो गया। हमारी एजेंसियां ज़बरदस्त है, हमारी जनाब एजेंसियां बड़े दुनिया में नाम है उनका, बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही है। ये मुख्तलिफ चीज़ें मैंने रखी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़े रहे हमारे साथ। प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आज चलेंगे साउथ अफ्रीका। मोहतरमा हमारे साथ है। इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह अब याद आ गया इनको। एक तरफ गवर्नमेंट जा रही है, बताया जा रहा है, और जो मुझे इतला मिली है कि कोई बहुत बड़ी चाल चलने वाले हैं, कोई नया ड्रामा सामने आने वाला है। तो मोहतरमा से पूछेंगे ये अब क्या करने वाले हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा ये अब साइफर दोबारा जाग गया है, जिंदा हो गया है, और मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी दिलवा दिया गया है। क्या हो रहा है इस वक्त? देखिए, जो मुखालिफिन है 15-16 जमातें और फिर आए दिन नई जमातें ये जो बना रहे हैं, ये इमरान खान के खिलाफ रोज ही कोई ना कोई ऐसा महाज लेके आते हैं कि जिससे उसको डिग्रेड कर सके, ठीक है, और उसकी जो पॉपुलैरिटी है उसको कम कर सके। लेकिन जो कुछ भी करते हैं वो उनके अपने ही गले पड़ जाता है। मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि दुश्मन भी अल्लाह दे तो ऐसा दे कि जिससे मुकाबला करने में बंदे को मजा भी आए, बंदा एंजॉय भी करे कि वाकई भी मुकाबला हो रहा है। लेकिन ये ना तो ये पढ़े लिखे हैं, ना इन्हें कोई शऊर है, ना अकल है, ना तमीज है, ना ये सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये हर वो काम करते हैं ऐसा जो 15 महीनों से, पिछले 15 महीनों से इन्हीं के गले में पड़ता जा रहा है। जो स्क्रिप्ट राइटर है ना, वो इतनी उजलत में काम करता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुकम रह ही जाता है। आप देखें कि हर दूसरा बंदा तो रिपोर्टर और सहाफी बना हुआ है। तो जहाँ पे मिसाल के तौर पे 10 लाख लोग, मिसाल मैं दे रही हूँ कि अगर 10 लाख लोग सहाफी होंगे तो उनकी 10 लाख राय होंगी, क्योंकि हर किसी का अपना दिमाग होता है, अपना वो सोचते हैं, अपने हर चीज को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखते हैं कि क्या है क्या। अब ये जो आना था वादा माफ हुआ, इसका तो चर्चा बहुत देर से हम सुन रहे थे, कि काफी देर से ये सुन रहे थे, सुनने में आ रहा था कि कोई ना कोई ऐसा वादा माफ गवाह तैयार किया जा रहा है जो कि इमरान खान के खिलाफ होगा, और फिर इसको किसी ना किसी तरीके से डिग्रेड करके इसको या तो रेस्ट किया जाएगा, यानी किसी ना किसी तरीके से इसको इलेक्शन से बाहर रखना है, क्योंकि अगर ये इलेक्शन में होगा तो फिर कोई भी नहीं जीत सकेगा। तो आज वो हमारे सामने आ गया आजम खान की शक्ल में, जो कि इसके इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, और उन्होंने जो अपना 164 के तहत उन्होंने जो अपना बयान रिकॉर्ड कराया है वो सरासर गलत है और झूठ है। अगर वो सच भी होता तो हम लोग मानते नहीं, क्योंकि देखें वो तो 1 महीने से तो लापता था, हुआ था वो, सभी उसको ढूंढ रहे थे, और एकदम से वो मजिस्ट्रेट के कोर्ट में पेश हो गया और फिर उसने अपना बयान भी रिकॉर्ड करा दिया। तो क्या ये बात मानने में आती है? आप मुझे बताएं, किसने अगवा किया था उसे? उस पर तशद्दुद के भी आ रही थे, बहुत सारी बातें सुनाई दे रही थी कि उस पर तशद्दुद हो रहा है और उससे बयान रिकॉर्ड कराया जा रहा है, लिखवाया जा रहा है अपनी मर्जी का, और जो सब कुछ उसमें लिखा गया वो इन्हीं के गले में पड़ गया, क्योंकि उसमें वो लिखा गया कि उसमें उसने ये भी बयान दिया है कि जो साइफर है वो इमरान खान ने मुझसे ले लिया था और फिर गुमा दिया। यही एक पॉइंट है जिसको आप थोड़ा सा तफसील से देखें तो उसने कहा कि मुझसे ले लिया और फिर गुमा दिया, यानी कि वो था, उसकी हकीकत थी। इमरान खान ने ये सारी बात तफसील से बताई अवाम को और बार बार बताई कि मैंने सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया, उसमें रखी ये बात साइफर वाली, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसने भेजा, फिर आरिफ अलवी जो है सदर, उनको भी भेजा। तो उसने तो ये साइफर नहीं छुपाया, उसने तो सबको बताया, बल्कि स्टार्ट में जब ये साइफर आया तो छुपाया गया था, जिसमें शाह महमूद कुरैशी को भी नहीं था पता
اور بعد میں جب اس کو پتہ چلا تو پھر وہ عمران خان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح سے سائفر آیا. اور جو وہ اچھا ٹھیک ہے تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ سائفر غلط ہے, جھوٹ ہے, پروپیگنڈا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں جو اسد مجید تھا امریکہ میں پاکستان کا وزیر خارجہ, وہ جب آیا تھا تو اس نے کہا تھا نہیں واقعی یہ ہے بات, اور اس طریقے سے مجھ سے بات کی گئی تھی جس کو میں نے اس کے منٹس لکھے. اچھا یہ بات چلیں سمجھ میں آ گئی, لیکن جو وعدہ معاف گواہ ہمارے ذہن میں یا لوگوں کے ذہن میں, صحافیوں کے ذہن میں تھا کہ یہ 9 مئی کے لیے کوئی ایسا وعدہ معاف گواہ پیش کریں گے, تو یہ تو کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہ سائفر دوبارہ جاگ جائے گا. دیکھیں وہ 9 مئی کا واقعہ ہوتا یا سائفر کا ہوتا, بات تو انہوں نے کوئی ایسا سالڈ ریزن لے کے آنا ہے جس کے تحت عمران خان کو گرفتار کر سکے اور اس کو ڈیفیم کر سکے. دیکھیں بہت ساری باتیں سننے میں آتی ہیں کہ جب بے نظیر تھی اس کے خلاف بھی وعدہ معاف گواہ لے کے آئے تھے, نواز شریف کے خلاف اسحاق ڈار تھا وعدہ معاف گواہ. یہ تو مثال ہمارے سامنے ہے, یہ بے وقوفی ہے نا ان کی, اس طرح ملک نہیں چلتے. میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے یہ جو 15 مہینوں میں انہوں نے کیا ہے اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے میری ذہن میں صرف ایک بات یہ آتی ہے کہ یہ لوگ اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں, یہ ملک کے فائدے کے لیے نہیں ہے اور پاکستان کے لوگوں کے فائدے کے لیے نہیں ہے. اب آپ دیکھیں جو IMF نے اپنی شرائط کے اوپر ان کو جو 9 ماہ کا جو اس کو ایگریمنٹ کیا ہے ان کے ساتھ, ٹھیک ہے, آپ اس کی تفصیلات دیکھیں جو منظر یہاں پہ آئی, عوام کو سراسر مارنے کا پروگرام ہے اس میں, جس میں بجلی اور گیس کی قیمتیں آپ دیکھیں گے کہ کتنی آسمانوں پہ چڑھتی ہیں, اور جو ٹیکس لگائے جاتے ہیں. لیکن ان 2 باتیں انہوں نے کہی تھی IMF سے کہ یہاں آپ اپنے جو اقتدار میں ہیں, جو حکمران ہیں, ڈزنٹ میٹر وہ کون سے ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں, جو حکمران ہیں اداروں کے, وہ یا تو اپنی شاہ خرچیاں ختم کریں یا پھر وہ عوام. اچھا یہ اس وقت انہوں نے وہ دوسرا طریقہ انہوں نے اپنایا, اپنی شاہ خرچیاں نہیں ختم کی. میڈم اس وقت یہ شاہ خرچیوں کا ایشو نہیں ہے نا, عوام جو ہے وہ تو مہنگائی کے دور سے گزر رہی ہے. اس وقت جو پرابلم بنی ہوئی ہے, جس طرح کل ٹک ٹاک پہ عمران خان آیا اور ساتھ ہی وعدہ معاف گواہ پیش کر دیا گیا, تو یہ ہاں جی, تو یہ 20 دن میں کیا کریں گے جو باقی بتا رہے ہیں؟ بس تو پتہ نہیں اینڈ پہ کوئی ڈرامہ کر کے بیٹھے نہ رہے, لیکن یہ 20 دن میں کیا کریں گے باقی؟ کچھ انہوں نے کیا کرنا ہے, انہوں نے جو دیکھے جو انہوں نے کرنا تھا وہ تو کر لیا. انہوں نے اپنے سارے کیسز تو معاف کرا لیے ہیں. جو یہ شہباز شریف کا بیٹا ہے اس کے تو کتنے نکلے ہیں 7 سے پھر سے نہیں, جو سولر سسٹم اس نے ترکی سے لیا ہے وہاں سے اس کے کتنے ارب کے نکلی ہے کرپشن, اس میں سے جو سولر سسٹم اس نے ترکی سے لیا ہے پاکستان کے لیے, ٹھیک ہے, اس میں سے کتنے کرپشن کے نکلے ہیں اس کے کیسز. انہوں نے سارے اپنے کیسز تو ختم کرانے کے لیے تو آئے تھے, وہ انہوں نے کرا لیا. اب الیکشن جو انہوں نے کل انہوں نے کہا ہے کہ 8 تاریخ کو ہم نے اسمبلی ڈیزالو کر دینی ہے, یہ پتہ نہیں کہاں سے خبر نکالی, اور اس کے بعد مریم اورنگزیب کہتی ہے تو ہم نے خبر دی نہیں, پتہ نہیں کس نے اڑا دیا, ہم تو ہے ہی نہیں بات پہ قائل کے پہلے اسمبلی ڈیزالو کریں. جبکہ جو زرداری ہے وہ سخت ناراض ہے اس بات سے, وہ چاہتا ہے کہ اسمبلی اپنی مدت پہ ڈیزالو ہو تو صرف 2 مہینے میں الیکشن ہو, اور یہ چاہتے ہیں کہ 1 دن پہلے اگر ڈیزالو کریں تو پھر 3 مہینے, اور اس کے بعد پھر جیسے پنجاب کی حکومت ہے ویسے یہی کو لے کے گھسیٹتے رہے, کیونکہ پاکستان میں کوئی آئین قانون تو ہے ہی نہیں اور نہ ہی کوئی بولتا ہے. نہیں, لیکن وزارتیں تو دوبارہ یہ انہی لوگوں میں دے رہے ہیں جو ان کے ساتھی ہیں, اگر عبوری حکومت آتی بھی ہے تو یہ حکومت تو یہ ملک تو انہی ہے نا, عوام کا تھوڑی. اگر عوام کا ہوتا جمہوریت ہوتی تو عوام میں سے نمائندے ہوتے نا, پھر سے نئے چہرے آتے, نیا دماغ آتا, وہ پاکستان ترقی کرتا. یہ تو ایک وہ کہتے ہیں بادشاہت کا ایک جیسا نظام ہوتا ہے, جنریشن ٹو جنریشن, پہلے باپ پھر بیٹا پھر بیٹی پھر باپ پھر بھائی. آج کل مریم کہاں غائب ہے؟ مریم نواز کدھر غائب ہے؟ اس کو شٹ اپ کال ملی ہوئی ہے, اس لیے وہ چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. حالانکہ یہ بات کوئی نہ بڑی اچنبھے کی بات ہے کہ وہ خاموش بیٹھی ہوئی ہے, نہ ٹویٹر پہ
نہ کہیں فیس بک پہ، نہ کہیں لیکن میرے پاس تو ایک خبر ہے، ہمارے پاس تو ایک خبر ہے، میرا کوئی طبیعت بھی ٹھیک نہیں اس کی کوئی. یہ نا لوگوں کو نہیں کچھ ہوتا، طبیعت نہیں ٹھیک اس کی، وہ بات نہیں ہے. ویسے ہی کسی نے چپیڑے ماری ہیں منہ کے اوپر کہ بس بکواس بند کرو اب، کیونکہ نواز شریف اور جو مریم ہے اس والے ٹبر کو نہیں اسٹیبلشمنٹ لانا چاہتی. وہ شہباز شریف ان کو زیادہ پسند ہے، ان کو 2 گھنٹے بھی جھڑکیں کھاتا رہتا ہے. اور بلاول بھی پسند ہے امریکہ کو، اور شہباز شریف بھی امریکہ کو پسند ہے، کیونکہ جس طرح سے انہوں نے بوٹ پالش کی ہے 75 سالہ تاریخ میں آج تک کسی نے نہیں کی، اس لیے یہ دونوں اچھے ہیں ان کے لیے. تو یہ مریم وغیرہ تو یہ گالیاں بھی دیتے رہے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کو بھی، ہماری جوڈیشری کو بھی، ججوں کو بھی ٹولے کہہ کے. تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ آپ ٹھہرے ذرا بھی نا سائڈ پہ رہے ذرا، ان کو فوجی عدالتوں خاموشی سے بیٹھی ہوئی ہے. فوجی عدالتوں کے بارے میں کیس لمبا ہوتا جا رہا ہے، کیا اتنا اس میں؟ تو وہ اس لیے لمبا ہوتا جا رہا ہے کہ جو بھی کیس لمبا ہوتا جا رہا ہے آپ یہی سمجھ لیں کہ اس کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ نہیں ہے. پاکستان کے آئین میں کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ فوجی عدالتیں ہوں گی، کیونکہ جب بے نظیر تھی اس کے دور میں بھی ایسے ہوا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ نہیں ہم لوگ اس کے حق میں نہیں ہیں کہ فوجی عدالتیں ہوں. تو فوجی عدالتیں تو کبھی بھی نہیں تھیں اور ابھی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ یہ دونوں کافی اس چیز پہ کام کر رہے ہیں. یہ تو ایک ایسے دیکھیں نا بہانہ ہے پی ٹی آئی کو ختم کرنے کا، کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ختم کیا جائے کچھ بھی کر کے. لیکن عمران خان ان کے نا قابو میں آ نہیں رہا، مسئلہ یہ ہے کسی طریقے سے قابو میں نہیں آ رہا. اچھا سوشل میڈیا اکاؤنٹ جو بنایا ہے اس سے بھی ان کو مصیبت پڑ گئی؟ ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ تو ہر کوئی آ کے اب کر سکتا ہے نا بات، تو وہ تو ان کے لیے ہے ہی ہے مصیبت، کیونکہ لوگوں کو اب اپنی رائے دینے کی آزادی ہے صرف سوشل میڈیا کے طور پہ، ویسے نہیں جیسے جلوس نہیں کر سکتے یا کچھ نہیں ایسے. تو وہ پھر جس کے جو دل میں آتا ہے وہ کہتے ہیں. تو وہ سوشل میڈیا پہ ان کے لیے ایک طرح سے پھندا بن چکا ہے کرے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹک ٹاک وغیرہ پاکستان میں بند کرنے کی کوشش کریں گے؟ ہاں جی کریں گے، کیوں نہیں کریں گے. انٹرنیٹ کئی دفعہ انہوں نے سلو کیا ہے، کئی جگہ پہ بند کیا ہے، لیکن یہ ایسے کر نہیں سکتے کیونکہ انٹرنیٹ بند کرنے سے تو پھر اسٹاک ایکسچینج اور بہت سے ہمارے ادارے تو پہلے اتنا نقصان ہو جاتا ہے اداروں کا، کون سا کسی نے کبھی کوئی غلطی مانی ہے کہ ہمارا نقصان ہوا ہے؟ ہاں ایسے ہی ہے، پاکستان میں اپنی غلطی تو کوئی مانتا نہیں ہے، ہر کسی کو دوسرے کی غلطیاں نظر آتی ہیں، اپنی غلطی پہ کوئی نہیں وہ کہتا. آپ دیکھیں نا یہ ٹولہ جو بیٹھا ہوا ہے چوروں کا، انہوں نے اپنی کبھی غلطی مانی ہے؟ اب میں حیران ہوتی ہوں میں اس بات پہ کہ دنیا کے کونے میں کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جو اتحاد دار ہے جو کہ مفرور تھا، اشتہاری تھا، سپریم کورٹ کو مطلوب تھا، اس کے اثاثے تک اور اس کے بینک اکاؤنٹ تک ضبط کر لیے گئے تھے اور بند کر دیے گئے تھے، اس کو ایئر فورس کے جہاز میں لے کے آئے، پھر اس کو حلف اٹھوایا، اس کو وزیر بنوایا اور پھر اس کو وزیر خزانہ لگوا دیا. میں تو حیران ہوں. نہیں شکر ہے کہیں F-16 پہ نہیں لے کے آئے. اور پھر دیکھیں اس کے سارے اثاثے جو منجمد تھے وہ اس کو واپس کر دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ظلم اور زیادتی کی انتہا دیکھیں کہ اس کو کتنے سالوں کی جو تنخواہ تھی وہ بھی اس کو دی گئی. دیکھیں ذرا بندہ جائے تو جائے کہاں. اچھا پاکستان میں دیکھیں جی. اچھا یہ بتائیے ٹائم کم ہے، میرا جو سوال ہے بڑا اہم ہے کہ ابھی جیل میں اور لوگ جائیں گے پی ٹی آئی کے؟ مشکل ہی ہے، اب نہیں لگتا. دیکھیں نا اب اسمبلیوں کی مدت تو خود پوری ہونے والی ہے. لیکن میرے پاس تو رپورٹ ہے کہ جو نیا ٹولہ آ رہا ہے وہ ان سے بھی بڑا حرام خور ہے. ایک سے بڑھ کر ایک ہے. آپ دیکھیں ایک سے بڑھ کے ایک ہے، ظلم اور زیادتی کرنے میں، اپنے اقتدار کے اوپر جمے رہنے پہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ان سے نا امید تو ہر قسم کی ہے کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو پکڑے ہوئے ہیں وہی 10,000 کے قریب تو پکڑے ہوئے انہوں نے پی ٹی آئی کے ورکر. تو اب اور کیا پکڑنا ہے، ان کے پاس جیلوں میں اتنی تعداد ہے.
اچھا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فضل الرحمان چاہتا ہے کہ صدر میں بنوں اور خیبر پختونخوا کا جو وزیر اعلیٰ وہ میرا بیٹا بنے، جو نواز شریف چاہتا ہے کہ میں وزیر اعظم بنوں، میری بیٹی جو ہے نہیں میں صدر پاکستان بنوں، یہ جو شہباز شریف وزیر اعظم بنے اور میری بیٹی وزیر اعلیٰ بنے۔ زرداری چاہتا ہے کہ صدر میں بنوں اور میرا بیٹا جو ہے وہ وزیر اعظم بنے یا وزیر اعلیٰ بنے۔ اس کے بعد بس یہ چار خاندانوں میں پاکستان کی جو حکومت ہے نا وہ بس یہی گھومتی رہے، بڈھے ٹھہرے، نہ عقل نہ موت، نہ ان کو نہ پتا ملک کیسے چلانا، بس انہیں یہ پتا اقتدار میں آنا ہے اور اپنے ہم لوگوں نے گھر بھرنے، اپنے بینک بیلنس بھرنے ہیں، عوام جائے بھاڑ میں، IMF سے قرضے لے کے ملک کا بیڑا غرق کو کھانا خراب کر دیا۔ اچھا پچھلے ہفتے یہ شور ڈالا ایک دم کہ جو یورو ہے وہ جناب بڑا ڈاؤن ہو گیا، پاکستانی روپیہ جو وہ مضبوط ہو گیا۔ آج میں نے دیکھا 318 روپے کا ہوا تھا، پچھلے ہفتے میرا 298 کا تھا، ایک ہفتے میں 20 روپے کا فرق پڑ گیا۔ عوام کو جھوٹی خبریں دے کے، کیونکہ یہ جھوٹوں کا ہی ٹولہ ہے نا، عوام کو جھوٹی خبریں دے کے بیچاروں کو خوش کر لیتے ہیں، ان کو جن کو نہیں پتا وہ تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جاتے ہوں گے، اچھا شاید چیزیں سستی ہو جائیں۔ اچھا آخر میں یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں کتنے لوگ ٹی وی دیکھتے ہوں گے، یا سوشل میڈیا زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں یا ٹی وی زیادہ استعمال کرتے؟ ٹی وی تو ٹی وی کوئی نہیں دیکھتا، اب ٹی وی کوئی نہیں دیکھتا، دعائی خدا کی ٹی وی کوئی نہیں دیکھتا۔ ہاں جدھر عمران خان کی تقریر وغیرہ ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں، یا سوشل میڈیا لوگ استعمال کرتے ہیں ریئل خبریں لینے کے لیے، کیونکہ یہ سارے صحافی بکے ہوئے ہیں جو گورنمنٹ کے ساتھ ہے، ٹی وی چینل بھی سارے بکے ہوئے ہیں اشتہار لینے کے لیے، اور کیا کچھ یہ ساری جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں، لوگ ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے اور لوگ ان کی خبریں ٹی وی دیکھتے ہی نہیں۔ ان کی ریٹنگ آپ دیکھیں کہ کہاں جا رہی ہے، سب کی اتنی لو ہے، وہی جو عمران خان کی خبر۔ اچھا ایک دو نیوز چینل دے رہے تھے خبریں کچھ، تو وہ بھی انہوں نے کنٹرول میں کر لی ہیں۔ جی بالکل، وہ سوشل میڈیا کنٹرول میں، خبریں، نیوز، صحافی، ہر چیز وہ بس کسی طریقے سے چاہتے ہیں کہ عوام لا علم رہے اور عمران خان کی مقبولیت کسی طریقے سے کم ہو جائے۔ اس کی مقبولیت کو کم کرتے کرتے انہوں نے اپنا بیڑا غرق کر لیا۔ چلیں بہت شکریہ آپ کا۔ جب ذرا سی بات کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں جب عمران خان اقتدار میں تھا، اس کے آخری جو مہینے تھے اقتدار کے، وہ اتنے ڈیفیم تھے اس کے کہ کوئی اس کو پسند نہیں کرتا تھا۔ انہوں نے جان بوجھ کے اس کو شہرت دلائی ہے، یہ ان کا قصور ہے۔ انہوں نے اپنے پاؤں کے اوپر خود ہی کلاڑا مارا۔ وہ سال کے بعد وہ اس نے چلے ہی جانا تھا نا، الیکشنوں میں جاتے تو یہ آج حالت نہ ہوتی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ چلیں جی بہت شکریہ آپ کا جی، آپ نے ٹائم دیا۔ اوکے اللہ حافظ۔ ناظرین میں نے آج بتایا تھا آپ کو کہ اب پوری دنیا میں مختلف ممالک کے لوگ بھی عمران خان کو پسند کرتے، جن کو نہیں پتا تھا ان کو بھی پتا چل گیا۔ تو نئی پرابلم یہ شروع ہوگی کہ اس کو اب گرفتار کرنا عمران خان کو اور بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو سمجھ سے باہر ہے کہ کیا کیا جائے، کہاں جائیں، یہ کون مشورہ دے رہا ہے ان کو، کون غلط راستے پہ چلا رہا ہے۔ میں پھر ایک دفعہ اپنے چیف آف آرمی اسٹاف سے یہی کہوں گا، ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں، ملک کا سوچیں، ان چوروں کا نہ سوچیں یہ آپ کو استعمال کر رہے ہیں، بعد میں آپ کی ساتھ جو یہ سلوک کرتے ہیں، مشرف آپ کے سامنے ہے، قمر باجوہ سامنے، سب سامنے۔ تو آج بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔